السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ آج کے درس کا عنوان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ کی کچھ زیادتیاں، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا، کیسے آپ کو پریشان کیا جا رہا تھا، اس کی کچھ مثالیں اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں۔ پہلے جو شروعات ہوئی تھی زبانی اعتبار سے کہ لوگ زبان سے آپ کو برا کہتے تھے، آپ کے اخلاق پر، آپ کے کردار پر، آپ کی شخصیت پر کلام کرتے تھے، بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تھی کہ وہ بیان کرتے ہوئے جاتے، جو سنتا وہ آ کر تحقیق کر لیتا، وہ دیکھ لیتا، نبی سے ملاقات کر لیتا، انہیں پتہ چل جاتا کہ نبی ویسے نہیں ہیں، محمد ویسے نہیں ہیں جیسے لوگوں نے بیان کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر تکلیف دی جانے لگی، تو ان کا ایک واقعہ، ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں سرداران قریش، مکہ کے کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ محمد بن عبداللہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہاں موجود لوگوں میں سے عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل، اسی طرح سے ان کے کچھ ساتھی موجود ہیں، تو ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ کون ہے ہم میں سے جو فلاں گھر پر، فلاں جگہ پر اونٹ ذبح کیا گیا ہے، اس کا کچرا، اس کی اوجڑی پھینکی ہوئی ہے، وہ لائے اور محمد کے سر پر ڈال دے۔ بڑے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز کی حالت میں دیکھ کر اس طرح سے پریشان ہیں، تو اس میں سے عقبہ بن ابی معیط نامی شخص جو تھا، یہ بھی سردار تھا، یہ کہتا ہے یہ کام میں کر سکتا ہوں، وہ جاتا ہے اور جا کر اونٹ کی اوجڑی لے کر آتا ہے، وہ گندگی اٹھا کر لاتا ہے۔ اب ظاہر سے بات ہے اس کے پیٹ سے نکلنے والا جو کچرا ہوتا ہے، جو اناج کھاتا ہے، وہ کافی بڑا ہوتا ہے، اور ہم نے زیادہ تر بڑے جانوروں کی اوجڑیاں دیکھی ہیں، جب ذبح کیا جاتا ہے تو اندر سے کتنا زیادہ کچرا نکلتا ہے۔ وہ شخص اسے لے کر آتا ہے اور لانے کے بعد انتظار کرتا ہے کہ محمد بن عبداللہ سجدے میں کب جاتے ہیں۔ آپس میں طے بھی ہوا تھا کہ جب سجدے میں جائے تب ڈال دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے،
نماز پڑھتے ہوئے وہ شخص سیدھے لاتا ہے اور گردن پر رکھ دیتا ہے. اس کے بھاری پن کی وجہ سے، وزن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب گردن نہیں اٹھ رہی. آپ سجدے ہی میں، آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہیں نماز آپ کی جاری رہے، ایسے ہی آپ سر اٹھائیں تاکہ کچرا گر جائے. لیکن اتنا بھاری بھرکم تھا کہ آپ کا سر نہیں اٹھ رہا تھا. صحیح بخاری کی روایت میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، مجھے بڑی تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن کیا کروں، بڑے بڑے سردار تھے، میرے پاس وہ طاقت بھی نہیں تھی کہ میں جا کے نبی کے اوپر سے کچرا ہٹا سکوں. نبی کو اس حالت میں دیکھ کر وہ زور زور سے ہنس رہے ہیں. ابو جہل اس کے ساتھی زور زور سے ہنس رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تکلیف میں ہیں، سر اٹھانا چاہ رہے ہیں، نہیں اٹھانے آ رہا ہے. یہ مزے لے رہے ہیں، کہے لگا رہے ہیں. لوگ پریشان ہیں، کہاں سے ہنسی کی آواز آ رہی؟ تو کہتے ہیں یہ فلاں لوگ ہنس رہے ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہنس رہے ہیں. کس وجہ سے ہنس رہے ہیں؟ یہ کام کر کے ہنس رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ یہ گندگی کی وجہ سے نبی کو اپنا سر اٹھانے نہیں آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کسی نے اطلاع دے دی کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، وہ نماز میں ہیں، سجدے کی حالت میں پریشان ہیں. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلی اور وہ سیدھے جا کر کعبے کے سامنے نبی کے اوپر سے ایک کنارے پکڑ کر اس ہوجڑی کو کھینچ لیا. نبی کے سر کے اوپر کا وزن کم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. آپ نے نماز مکمل کر لی. نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے دیکھا یہ لوگ ہیں، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، یہ تو ہمارے لوگ ہیں، میں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش. آپ نے 3 مرتبہ ایسے جملہ استعمال کیا. اے اللہ، یہ جو قریشی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ یہ حرکتیں کی ہیں، مجھے جو ستا رہے ہیں، تو انہیں پکڑ لے. جو مجھے پریشان کر رہے ہیں اللہ تو دیکھ لے ان کو. اس میں تقریباً 7 لوگ تھے. آپ نے 7 کا نام لے کر کہا اللہم علیک بابی جہل، اللہم علیک بعقبہ بن ابی معیط. اور اس طرح سے جو دیگر افراد تھے سب کا آپ نے نام لیا، سب کا آپ نے نام لے کر بد دعائیں کی. عقبہ بن ابی معیط، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، یہ دونوں بھائی ہیں. ولید بن عتبہ یہ 2 بھائیوں کا بھتیجا ہے. امیہ بن خلف، یہ مشہور شخص ہے مکہ کا. اور عقبہ بن ابی معیط جس شخص نے یہ کام کیا تھا. تو راوی کہتے ہیں ایک 7واں شخص بھی تھا، لیکن اس کا نام چھوٹ گیا ہے، وہ کون تھا نہیں پتہ ہے. راویوں کو اس کا ذکر، اس کا پتہ نہیں ہوا. 7 لوگوں کا ذکر ہے، 7 کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ منظر دیکھا تب میں موجود تھا. نبی نے جب یہ بد دعائیں کی، جب میں نے سنا، اور نبی کی بد دعاؤں کا جب اثر ہوا تب بھی میں موجود تھا. میں نے دیکھا کہ جنگ بدر میں یہ 7 لوگوں کا قتل ہوا، ان کی لاشیں گری پڑی تھی. پہلی جنگ میں جب پہلی مرتبہ آمنا سامنا ہوا مسلمانوں کا کافروں کا ایک جنگ کی طرح، تب یہ 7 کے 7 مردے پڑے ہوئے تھے، یہ سب قتل کر دیے گئے تھے. اور جس وقت نبی نے ان کے سامنے کہا تھا اللہم علیک بابی جہل، اللہم علیک بعتبہ بن ربیعہ، ان لوگوں نے جب یہ سنا تو وہ ہیبت میں آ گئے، پریشان ہو گئے، گھبرانے لگے. نبی کو مانتے نہیں تھے کہ یہ نبی ہیں، لیکن نبی نے جب بد دعا فرمائی تو ہیبت میں آ گئے، تکلیف ہونے لگی. کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا
کہ یہ جو کعبہ ہے یہ مقدس جگہ ہے، کعبہ محترم جگہ ہے، یہاں اگر کوئی بد دعا کر بیٹھتا ہے کسی قوم کے لیے یا کوئی انسان یہاں دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ محمد نے یہاں بد دعا کی ہے کعبے کے سامنے رہ کر، اس کا مطلب یہاں کے بد دعائیں بھی قبول ہوگی، اور ضرور اس کا انجام کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے لے کر جنگ بدر تک، جنگ بدر تو مدینہ جانے کے بعد کی بات ہے، ہمیشہ ابو جہل کو ڈر لگا ہوا رہتا تھا اب کیا ہوگا، پتہ نہیں کب کیا ہونے والا ہے۔ تنہائی میں بھی وہ ڈرا کرتا تھا، پتہ نہیں کہاں سے کوئی جانور آئے مار دے مجھے، کہاں سے کون کسی شخص کا مجھ پر حملہ ہو جائے۔ اس کو اپنے میں ہی ڈر لگتا تھا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ محمد بن عبداللہ کی بد دعا یہ رائے گاہ نہیں جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بد دعائیں بہت کم کی ہیں، لیکن امت کو یہ دکھایا ہے کہ اگر واقعی تمہیں ایسی کوئی تکلیف ہے، ایسی کوئی تمہارے اوپر مصیبت آ گئی ہے جو حد سے گزر چکی ہو، جہاں خیر کی کوئی امید نہ ہو، جو سراپا شر ہی شر ہو، اور جس سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو سکتا ہو، تو مسلمان ایسے لوگوں کے لیے بد دعائیں کر سکتے ہیں۔ ایسی عام بد دعا نہیں، جب دل میں آئے اٹھے بد دعائیں کرنے لگ گئے، فلاں کو تباہ کر دے، فلاں کو تباہ کر دے۔ جیسے ہمارے پاس بد دعائیں اتنی عام ہوتی ہیں کہ تھوڑے سے آپ سے اختلافات ہو گئے تو مسلمانوں پر بد دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ کوئی کسی سے غلطی کر بیٹھے، کوئی گستاخی ہو جائے تو بد دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ بد دعاؤں کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ انتہائی پریشانی کی حالت میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے، لوگ آپ کو گھیر چکے تھے، قریب تھا کہ وہ آپ پر حملہ کر بیٹھیں، حملہ بھی کیا۔ نبی کے دانت توڑ دیے گئے، نبی کی پیشانی زخمی ہو گئی، نبی لہو لہان ہو گئے۔ صحابہ کو لگ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو جائے گا، اس طرح سے حالات بنے ہوئے تھے۔ اس وقت نبی فرما رہے تھے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میرے اس قوم کو ہدایت دے دے جو مکہ سے چل کر مدینہ تک آئے ہیں، احد پہاڑ کے پاس ہم سے جنگ کر رہے ہیں، ہمیں مٹا دینا چاہتے ہیں، اے اللہ تو اسی قوم کو ہدایت دے دے۔ فإنہم لا یعلمون، انہیں نہیں پتہ ہے ہم کون ہیں، کیوں آئے ہیں، ہماری بعثت کا مقصد کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، انہیں نہیں پتہ ہے، اللہ تو اس قوم کو ہدایت دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تکلیف میں بھی ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی۔ دونوں نمونے ہمارے پاس موجود ہیں، ایک یہ واقعہ جہاں آپ کی بد دعاؤں کا ہے، اور وہ واقعہ جہاں آپ انتہائی پریشانی میں گھر چکے تھے تب بھی آپ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی تھی۔ تو آج مسلمانوں کو بھی دنیا کے اندر، خاص طور پر ہم جب اس ملک میں ہوتے ہیں تو ہمیں اس ملک کے بارے میں ہمیشہ ملک کے ایسے لوگ جن لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں، ایک ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کو باقاعدہ، خاص طور پر وہ لوگ جو تہجد گزار ہیں، جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، جن کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، جنہیں اندازہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کا ایک سچا نیک اور عابد انسان ہوں، وہ دعاؤں میں مشغول ہیں، انہیں اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے۔ اس قوم کی تباہی کے لیے ہم کبھی تسبیح نہیں پڑھیں گے، ہم اس قوم کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں، یہ جو حسب و نسب والے عہدے والے ہیں، یہ اگر اسلام میں داخل ہو گئے تو اسلام کا بول بالا ہوگا۔ وہ شخص جو جہنم میں جا رہا ہے، جہنم میں جانے کے لیے بزدید ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ جنت ملے،
تو مسلمانوں کو باقاعدہ اس ملک میں اس قوم کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دوسرا واقعہ پیش آتا ہے۔ ابی بن خلف، امیہ بن خلف جو یہ 7 لوگوں میں سے تھا، اسی کا ایک بھائی تھا ابی بن خلف۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط، جس شخص نے یہ اوجڑی ڈالی تھی، وہ ایک مرتبہ نبی کے پاس بیٹھتا ہے، کچھ باتیں سنتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ابی بن خلف کو پتہ ہوا کہ عقبہ بن ابی معیط محمد بن عبداللہ کے قریب بیٹھ کر کچھ اس نے قرآن سنا اور چلا گیا، کوئی جواب نہیں دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اسے بلا کر کہتا ہے تم نے قرآن سنا ہے؟ محمد بن عبداللہ کے پاس بیٹھے تھے آپ؟ ہاں بیٹھا تھا۔ جو اس نے کہا ہے تم نے سنا؟ ہاں سنا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ تم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ کہا ابھی جاؤ اس کے چہرے پر تھوک کر آؤ تاکہ اسے پتا چلے کہ تمہارا کلام، تمہاری باتیں مجھے ناپسند ہیں۔ ابی بن خلف کے کہنے پر عقبہ بن ابی معیط وہاں سے جاتا ہے، نبی کے چہرے پر تھوک کر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے واقعات بھی ہوئے۔ یہ واقعات ابھی یہ ایسی تکلیفیں تھیں جن کو آدمی برداشت کر سکتا ہے، اس سے انسان کی موت تو نہیں ہو جائے گی۔ انسان کو لگے گا کہ لوگ مجھے ذلیل کر رہے ہیں، لوگ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، گلا تو نہیں کٹے گا، موت تو نہیں آ جائے گی، لیکن ایک ایسی چیز ایسا محسوس ہوگا کہ یہ قتل سے برا ہے۔ تو لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، ان سب چیزوں کو برداشت کر کے حقیقت میں اپنے مشن کو کامیاب کرنا مقصد تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ یہ تھوکنا ان کا برا لگا، نہ یہ اوجڑی ڈالنا ان کا برا لگا۔ کہا کہ آپ کو اپنا کام کرنا ہے، نہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ پیغام عام کرتے رہنا ہے، یہ سب کرتے رہنے دیں۔ یہ ان کو نہیں پتہ ہے، وہ سرکش ہیں، وہ کافر ہیں۔ میرا کام ہے، میں رسول ہوں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سید المرسلین بنا کر بھیجا ہے، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ ان تکلیفوں سے، ان مصیبتوں سے اپنے کام کو نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ ایک تیسرا واقعہ ابو جہل کا ہے۔ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف دیا کرتا تھا۔ نبی کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تو اسے کافی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ شخص نبی کی طرف بڑھتا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچ لے، مار دے، کوئی تکلیف دے دے۔ قریب جاتا ہے، ابھی نبی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ وہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ پیچھے ایسے ہٹتا ہے جیسے کہ کوئی شخص اس پر حملہ کر رہا ہو اور وہ اپنا بچاؤ کرتے کرتے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ابو جہل نبی کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، انہیں پریشان کرنا چاہتا ہے، نماز کی حالت میں تکلیف دینا چاہتا ہے۔ اس شر کے کام کے لیے وہ آگے بڑھا تھا، لیکن قریب نہیں پہنچا تھا کہ واپس دوڑ رہا ہے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جا رہا ہے۔ سامنے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، لوگوں کی نگاہوں میں کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے، لیکن اتنا تو نظر آ رہا ہے کہ وہ شخص کسی چیز سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اور پھر اپنے ساتھیوں کے درمیان میں آیا، پریشان ہو کر وہاں کھڑا رہا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تم تو محمد بن عبداللہ کو تکلیف دینے گئے تھے نا، نماز پڑھنے سے روکنے کے لیے گئے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ میں تو جا رہا تھا،
راستے میں مجھے ایک آگ کا کھندک نظر آیا، ایک آگ کا بہت بڑا گڑھا نظر آیا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں اس گڑھے میں گر جاؤں گا اگر میں آگے چلا جاؤں، تو میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے واپس بھاگ گیا۔ نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، کیا ہوا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ابو جہل مجھ سے قریب پہنچ جاتا تو فرشتے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اس طرح سے بھی واقعہ ہے۔ بعض مرتبہ ایسے واقعات کو بیان کر کے لوگ یہ ثبوت پیش کرتے ہیں، کبھی یہ دلیلیں دیتے ہیں، وہ نبی تھے، نبی کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، فرشتے ان کی مدد کے لیے آتے تھے، ہماری مدد کے لیے کہاں فرشتے آئیں گے؟ اس طرح کے واقعات ہمیشہ نہیں ہوئے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی کوئی تکلیف دینے کے لیے گیا فرشتے بیچ میں آ گئے۔ یہ کبھی کبھار کے واقعات ہیں۔ اس سے پہلے اوجڑی ڈالنے والا ڈالنے میں کامیاب ہو گیا، فرشتے نہیں آئے ہٹانے کے لیے۔ جو شخص منہ پہ تھوکنا چاہتا تھا وہ تھوک کر چلا بھی گیا۔ جو آپ کے گلے میں پھندا ڈالنا چاہتا تھا وہ ڈالتا ہے پھندا ڈال کر آپ کو تکلیف دیتا ہے، گلا دبا دیتا ہے، سانس نکلنے لگتی ہے آپ کی کہ اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا۔ فرشتے نہیں آئے۔ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد کے ذریعے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ ایک عام انسان کی طرح زندگی تو ہے، لیکن ساتھ میں یہ نبی بھی ہے، ساتھ میں یہ نبی بھی ہے، دونوں چیزیں ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر آپ کو آئیڈیل چاہیے تو آئیڈیل بھی ہے آپ کے لیے۔ ہمیشہ فرشتوں نے مدد نہیں کیا، تکلیفیں ہوئیں، برداشت کرنا پڑا، مار کھانا پڑا، تکلیفیں سہنا پڑا، خون سے لہولہان ہونا پڑا، ایسے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ورنہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نبی تھے، وہ تو ہمیشہ بچا لیے گئے، جبرائیل آیا کرتے تھے، اسرافیل آتے تھے، میکائیل آتے تھے، فلاں آتے تھے، نہیں، تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل ہیں آپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس طرح سے ایک نمونہ بتا دیا۔ ایسے ہی عام انسانوں میں بھی، عام انسانوں کو بھی یہ سبق دیا گیا ہے کہ اب حق کے راہ پر ہوگی، دعوتی کام کرتے رہو گے، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہو گے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے رہو گے۔ کبھی ایسا موقع آ سکتا ہے زندگی میں کہ لوگ آپ کو بے انتہا تکلیف دینا چاہیں، تو اچانک کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، ایسا کوئی حادثہ ہو جائے کہ آپ کو تکلیف دینے والا تکلیف نہ دے سکے، آپ کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کی مدد کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اس غیبی مدد کا بھی گویا اشارہ دے دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ جو بھی رب کی طرف بلائے گا اسے اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس بات کی تسلی دی جا رہی ہے، آپ کام کرتے رہیے، کام کرتے رہیے، پریشان کرنے والوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ کب فرشتے آئیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، وہ تو نبی نے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا، ہم فرشتے نہیں دیکھیں گے۔ ہمارے پاس تو فرشتے آتے ہیں، علمی مجلسوں میں فرشتے بیٹھتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے آج تک۔ جمعہ میں دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے فرشتے کب کس کی مدد کرتے ہیں، کہاں دشمن سے ایک مومن کو، ایک داعی کو بچاتے ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے کاموں میں ہمیشہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو پھیلانے کے لیے عقید توحید کو عام کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق دے، اور اسلام کی راہ میں، عقید توحید کی راہ میں، اللہ کی طرف بلانے کی راہ میں جہاں بھی کوئی مصیبت آئے ان مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔